حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں تم سے مدد طلب کریں تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اسے قرض دو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، خوشی ہو تو اسے مبارکباد دو، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مکان کے سامنے اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے یا بے پردگی ہو، اور اسے اذیت مت پہنچاؤ، اگر پھل خریدنا ہے تو اس کو ہدیہ ضرور دو، اگر نہ دے سکو تو چپکے سے یعنی چھپا کر اپنے گھر میں لاؤ تاکہ کہیں اس کے بچے نہ دیکھنے، اور اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو وہ لا کر دے سکے اسے اپنے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اس کے گھر کی وہ موجود نہ ہو تم اس کے گھر کی حفاظت کرو، اگر ان کی عورتیں تمہیں بلائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور ان سے بات کرو، ان کی عزت کا خیال رکھو، ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال کی حفاظت کرو، یہ سب کچھ تم پر لازم ہے۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ڈاکہ ہی پڑوسی کے گھر میں ڈالا جاتا ہے، لوٹا ہی اسے جاتا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا زانیوں میں سے سب سے برا زانی کون ہے؟ جو کسی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، سب سے برا زانی ہے، سخت سے، کیونکہ اس کے امان میں دے کر گیا یہ میرا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے امان میں یہ میرے مال اور میری عزت کا جو ہے حفاظت کرنے والا، تو اگر وہی اٹھ کے اس کی عزت پامال کرنے لگ جائے، اس کے مال کو برباد کرنے لگ جائے تو اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے پڑوسی کے حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔